فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے بہت سے جادوگروں کو اپنے محل میں بلایا۔ فرعون نے ان جادوگروں کو کیوں بلوایا تھا اور ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیسے مقابلہ کیا اور ان جادوگروں کا انجام کیا ہوا، آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ویڈیو کو ایک لائک اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر دیں، جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ فرعون نے کہا، موسیٰ جادوگر ہے، ہمارا ملک ہم سے لے لینا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم کو ہمارے ملک سے نکال دے۔ تمہاری اس بارے میں کیا صلاح ہے؟ سب نے کہا، بڑے بڑے جادوگروں کو بلائیے، وہ موسیٰ سے مقابلہ کریں اور اپنے جادو سے موسیٰ کو ہرا دیں۔ فرعون نے حکم دیا کہ ملک کے جادوگر بلائے جائیں۔ تھوڑے ہی دنوں میں بہت سے جادوگر فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے اور پوچھا، اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا، تمہیں بہت کچھ انعام دیا جائے گا اور تم ہمارے خاص لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر حکم دیا، تہوار کے دن سب لوگ میدان میں جمع ہوں۔ جادوگروں نے 70,000 لاٹھیاں اور رسیاں تیار کر لیں۔ ایک بھیڑ تھی جو میدان میں جمع ہو گئی، سارا میدان لوگوں سے بھر گیا۔ جادوگر اپنا جادوگری کا سامان لے کر مقابلے کے لیے تیار تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کا انتظار تھا۔ اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام تشریف لائے۔ پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو نصیحت کی۔ جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریر سنی تو وہ بہت حیران ہوئے، اس لیے کہ ان کی باتیں اور ان کی صورت جادوگروں کی سی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، اگر تم جیت گئے تو ہم تمہاری پیروی کریں گے، لیکن فرعون کے اقبال سے مجھے امید یہی ہے کہ ہم غالب اور کامیاب ہوں گے۔ جادوگروں نے اپنی جادو بھری رسیاں پھینکیں جو دوڑتی دکھائی دے رہی تھیں۔ لوگ انہیں زندہ سمجھ کر ڈرنے لگے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنی لاٹھی پھینکی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ لاٹھی اژدہا بن گئی اور اس نے ساری جادو کی رسیاں نگل لیں، یہاں تک کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ وہ ایسا گرجتا تھا کہ ڈر کے مارے لوگوں کا کلیجہ پانی ہو رہا تھا۔ پتھر اینٹ جو سامنے آتا اس کو چبا ڈالتا تھا۔ منہ پھیلائے فرعون کی طرف بڑھا۔ فرعون اس کی ہیبت سے بھاگا۔ لوگ بھی ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ کتنے ہی لوگ روندے اور کچلے گئے۔ ایسا لگتا تھا جیسے قیامت کی گھڑی آ گئی ہو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اژدہا پر ہاتھ ڈالا، پھر وہ لاٹھی کی لاٹھی بن گیا۔ جادوگروں نے سمجھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہیں بلکہ سچے ہیں۔ وہ فوراً سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے، ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون یہ دیکھ کر بہت غصے میں آ گیا اور کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میرے حکم اور اجازت کے بغیر ایمان لے آئے؟ اگر تم لوگ اس نئے دین کو نہیں چھوڑتے تو تم سب کا ایک ایک ہاتھ اور ایک ایک پیر کاٹ کر سولی پر چڑھا دوں گا۔ جادوگروں کے دل میں ایمان ایسا اتر گیا تھا، سچی بات ایسی جم گئی تھی کہ وہ سچے دین سے پھر نہیں پھرے۔ اور بی بی آسیہ نے بھی اپنا ایمان ظاہر کیا اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے سچے نبی ہیں۔ فرعون نے اس بے گناہ خاتون کو نہایت عذاب دے کر شہید کیا اور بنی اسرائیلیوں پر بھی اس کی سختی بڑھ گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیلیوں نے کہا کہ آپ کے تشریف لانے سے پہلے ہمارے باپ دادا نے ہمیں آپ کی نبوت کی خوشخبری دی تھی اور کہا تھا کہ آپ کے نبی ہونے کے بعد ہم کو مصیبتوں سے نجات ملے گی، اسی لیے ہم تکلیفیں برداشت کرتے رہے اور آپ کی امید پر جیتے تھے۔ لیکن آپ کے تشریف لانے سے بھی ہمارا دکھ نہ مٹا بلکہ مصیبت اور تکلیف میں اور بڑھوتری ہوتی گئی اور ہمیں طاقت نہیں کہ صبر کریں۔ اگر آپ کا حکم ہو تو اس ملک سے ہجرت کر جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، وہ دن دور نہیں
کہ تمہارے دشمن ہلاک ہوں گے اور خدا تم کو اس زمین کا مالک بنا دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ فرعون کی قوم ایمان نہیں لا رہی ہے تو انہوں نے خدا سے دعا کی۔ خدا نے فرعونیوں کی تباہی کے لیے ایک کے بعد ایک کئی بلائیں نازل کیں اور 2-3 سال تک قحط پڑا۔ اس کے بعد طوفان ظاہر ہوا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ طوفان پانی کا تھا اور کچھ کہتے ہیں کہ پلیگ تھا۔ 7 دن کے اندر اندر ہزاروں قبطی ہلاک ہوئے۔ پھر 7 روز تک ٹڈیوں کا دل ان کی کھیتیوں اور باغوں پر ٹوٹ پڑا، جس سے ان کی کھیتیاں تباہ ہو گئیں، میوے اور درخت کے پتے تک ختم ہو گئے اور ان کی زندگی دوبار ہو گئی۔ جب بھی مصیبت آتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے، اب ہم راہ پر آ جائیں گے۔ آپ خدا سے دعا کیجئے کہ یہ مصیبت اور بلا دور ہو، لیکن مصیبت کے ہٹتے ہی وہ پھر کفر پر قائم ہو جاتے۔ اس کے بعد میڈک اور مکمل جو چھوٹی مکھی مچھر وغیرہ کا عذاب اترا۔ کیڑے مکوڑے اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ مکان، فرش، برتن، لباس ہر جگہ پھیل گئے، بلکہ وہ آنکھوں اور منہ میں بھی پڑتے تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ اگر یہ عذاب ہم سے ٹل گیا تو ہم تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی اللہ نے ٹال دیا، لیکن عذاب کے ٹلتے ہی وہ پھر سرکش اور نافرمان بن گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر خون کا عذاب بھیجا۔ نیل ندی کا پانی ان کے لیے خون کا کر دیا۔ پینے کے لیے پانی نہ رہا، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ایک ہی پیالے کا پانی قبطیوں کے لیے خون ہو جاتا اور بنی اسرائیل کے آدمیوں کے لیے وہ صاف پانی ہی رہتا۔ ایک بار قبطیوں کی ایک عورت نے بنی اسرائیل کی ایک عورت سے کہا، اے بہن، میں پیاس سے مری جا رہی ہوں، تو اپنے منہ میں پانی لے کر میرے منہ میں ڈال دے۔ جب پڑوسن نے اس کے منہ میں اپنے منہ کا پانی ڈالا تو وہ فوراً پانی خون بن گیا۔ ان تمام بلاؤں اور عذابوں کے باوجود کوئی ایمان نہ لایا اور بنی اسرائیل کو دکھ پہنچاتے رہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حکم دیا کہ تم اپنی تمام قوم کو مصر سے باہر لے جاؤ۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جب بنی اسرائیلیوں نے مصر سے ہجرت کی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔